الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما تمام جسم کی حمد و ثنا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا فرما کر اور تمام طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیا ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں دی ہے وہ اسلام کی شکل میں کتاب و سنت کی شکل میں یہ بہت بڑی نعمت ہے نعمتیں بہت ساری ہیں اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر اور خاص کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید سے میں مسلسل 3 جمعوں میں یہ آیت رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے لیکن اس کا موقع نہیں آتا ہے کہ اس کے تعلق سے کچھ کہا جائے آج جو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کہنے کا جو کہنا ہے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے وہ پچھلے ہی جمعے کی چند کڑیاں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور پھر اس کے بعد الگ الگ موضوع آپ کے سامنے انشاءاللہ آتے رہیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی آپ کے سامنے آتی رہے گی تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں پچھلے جمعے کو جو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی وہ شاید ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو جائے کہ اہل حدیث کو بہت نشانے پہ لیا جاتا اور نہ جانے کس کس طرح سے الزام سہنا پڑتے ہیں تو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی
بات یہاں سے شروع کی جائے کہ ہم اور آپ کو محبت اگر پہلی محبت کرنی ہے اللہ اس کے رسول سے کرنی ہے، اور محبت اپنی زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، محبت ہمارے اعمال سے، ہمارے جسم کے اعضاء سے معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں۔ صرف زبانی جمع کر زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ محبت کا جب لفظ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اطاعت ضروری ہے، اطاعت لازمی ہے، ورنہ اگر محبت آپ کی ذات سے محبت اگر کر لی جائے اور ہم سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو گئے تو ابو طالب کامیاب نہیں ہوئے۔ بڑی محبت تھی آپ کی ذات سے، آپ کے بھتیجے سے بڑی محبت تھی، لیکن اطاعت نہیں کی۔ اطاعت ضروری ہے، اطاعت کرنے کے بعد بڑے بڑے مرتبے پر ہم اور آپ فائز ہوں گے، بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اس کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، ان کے ساتھ وہ رہیں گے جنت کے اندر جن پہ اللہ رب العالمین نے انعام دیا ہے۔ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، قرآن نے آگے پھر بیان کیا کہ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کا جو، اور یہ کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آ جائے، کیسے رفیق لوگ، انبیاء علیہ السلام، شہداء، صالحین، صدیقین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ موضوع بہت بڑا ہے، اللہ کرے پورا ہو جائے۔ المرء مع من احب، آدمی انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے اس نے محبت کی۔ اور ایک جگہ اور فرمایا، جو حدیث آپ کے سامنے ابھی رکھی تھی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اس کی اولاد اور والناس اجمعین تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی محبت نہ ہو جائے، والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور اس کے علاوہ تیسری چیز بیان کی تمام لوگ، تمام لوگوں میں انسان، جانور، تمام کے تمام لوگ آ گئے، سب سے زیادہ اگر میں محبوب نہ ہو جاؤں، محبت نہ ہو جائے، تو بیان کیا کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے ان لوگوں کے درمیان، ہم ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے، وہ مومن کب ہوں گے؟ تمام ان لوگوں سے زیادہ محبت۔ تو میں نے شروع میں کہا کہ صرف محبت کا لفظ کہہ دینا اور آپ سے ذاتی محبت کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت جو اوپر آپ نے سنی کہ اطاعت ضروری ہے، اللہ اس کے رسول کی جب اطاعت کریں گے تو جب اللہ اس کے رسول کا معاملہ آ جائے تو اولاد ایک طرف، ماں باپ ایک طرف، دنیا کے لوگ ایک طرف، اطاعت کے معاملے میں یہ ہے صحیح معنوں میں محبت۔ لیکن آج ہمیں محبت کس طرح سے ہے؟ صرف زبان سے تو کہی جاتی ہے لیکن صحیح معنوں میں ہمیں محبت نہیں ہے۔
اور محبت جیسی کرنی چاہیے ویسی محبت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور محبت ہے بھی تو لوگوں سے، جن جن ہستیوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں ہم ان سے اتنی محبت کرتے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت بالکل نچلے درجے میں پہنچ جاتی ہے. جو جس گروہ سے جڑا ہوا ہے، کوئی کسی شہر سے جڑا ہوا ہے، کوئی شیخ سے جڑا ہوا ہے، کوئی حضرت سے جڑا ہوا ہے، کوئی صوفی سے جڑا ہوا ہے، کوئی پیر سے جڑا ہوا ہے، اور اتنی محبت ہو رہی ہے، اتنی جو جس سے جڑا ہے، جو جس گروہ سے جڑا ہوا ہے، اتنی محبت ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی محبت. یہ تمام کے تمام لوگوں سے اپنے پیر سے محبت کی جا سکتی ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کی جا سکتی ہے، دنیا کی تمام لوگوں سے محبت کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے بعد لیکن اتنی محبت کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت بالکل ایک طرف کر دی، وہ ہم اور آپ کے سامنے ہے. ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. اچھا، کون آدمی ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے کامیاب نہ ہوں؟ ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے. نماز میں بھی ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کون کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن کامیابی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا. کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کامیاب ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی تھی، اور یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں. جس کو دیکھو، اور بلکہ ہم اگر کسی کی تقریر، کسی کا بیان سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد شک میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اہل حدیث کیسے لوگ ہیں، کیا ہے معاملہ. یہ ہم اور آپ کا معاملہ ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اہل حدیث کے تعلق سے آتا ہے، اور تعجب تو اس بات پہ ہوتا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کوئی کسی شہر سے جڑا ہوا ہے نہیں جڑا، کوئی شخصیات سے جڑے ہوئے ہیں، بہت ساری شخصیات ہیں، لیکن اہل حدیث کی کوئی شخصیات ہے، اس کی کوئی شہر ہے اس کا نہیں ہے. اگر ہمارا شہر تو وہ مکہ اور مدینہ ہے. اگر ہماری کوئی شخصیات ہے تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہنے کو ہم سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن جس کا جو مقام ہے اس کا وہ مقام اہل حدیث دیتی ہے. آج ہمارے ابھی سمجھ میں نہیں ہے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے پڑھا، کبھی سوچا ہم نے، جس ملک میں ہم ٹھنڈی سانسیں لے رہے ہیں، ہم اپنے ملک میں اس دھرتی، اس بھارت کی دھرتی کو کس نے آزاد کرایا؟ سب سے زیادہ قربانی کس نے دی؟ نہیں معلوم. صرف سنی سنائی پر عمل کرنے لگ جاتے. جماعت اہل حدیث پر وہ نشانے لیے گئے ہیں. اور سمجھ لیجئے، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جس نے آواز نہ کھولی ہو، جس نے الزام نہ لگائے ہوں، جس نے برائیاں نہ کی ہوں. اور وہ مثال مجھے یاد آتی ہے کہ ایک گاؤں تھا، کیونکہ آدمی اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے دوسرے کو نشانے پہ لیتا. ایک گاؤں تھا جس میں سارے کے سارے نک کٹے رہتے تھے، ناک کٹے رہتے تھے.
اور وہاں سے ایک اور دوسری جگہ کا مثال دے رہا ہوں، ناک کٹا ہوا نکل رہا تھا، تو اب جو نکٹے جو گاؤں تھا انہوں نے سوچا کہ یہاں پول کھل جائے گی، تو پہلے سے گانا شروع کر دیا، دیکھو وہ نکٹا آ رہا، تو اس کو اتنا پریشان کر دیا کہ اسے گاؤں کی طرف دیکھنے کی اور ان نکٹوں کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں کی۔ ہم اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ بات چل رہی تھی بھارت کی، ورنہ تو یہ تک لوگوں نے کیا ہے کہ انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں نام لکھایا۔ جماعت اہل حدیث وہ ہے کہ پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا گیا، علماؤں کی گردنوں کو ان کے تن سے الگ کیا گیا، تمہارے ملک کو یہ آزاد کرایا ہے۔ سب سے زیادہ نمبر 1 پہ اگر کسی کو قربانی ہے وہ اہل حدیث کی قربانی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو پڑھ لینا تاریخ کھول کر کے، جس کو دیکھو وہ اہل حدیث، جس کو دیکھو کہ یہ کرتے بڑی قربانی ہے۔ اور معلوم ہے آپ کو، میں نے کہا تھا کہ اللہ کرے پورا ہو جائے، لیکن سمجھ نہیں آتا پورا ہو۔ ہمارے بھارت کے اندر، ہمارے اس ملک پہ، اس دھرتی پہ حدیث کا چلن ختم ہو چکا تھا۔ دین الہی کہیں کچھ، کہیں فقہ، کہیں کچھ، حدیث کا سیاں پاچا کیا گیا، حدیث کا چلن ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ اہل حدیثوں کی دین ہے کہ آج ہمارے بھارت ملک پہ حدیث کا دور دورہ ہے۔ یہ کس کی دین ہے؟ کس کی دین ہے؟ یہ اہل حدیث کی دین ہے، وہ قربانی ہے اہل حدیثوں کی۔ لیکن تعجب کی اس بات ہے کہ تھوڑا سا پڑھا، تھوڑا سا سنا اور ہم نے بھی نشانے پہ لے لیا، اور تمام کے تمام فرقوں میں اسلام کی صحیح تصویر، اسلام کی صحیح شکل یہ اہل حدیث ہے۔ اور آپ نے وہ یہ ایسی نہیں، یہ بیج کی پیداوار نہیں ہے، یہ شروع کی جماعت قائم کی ہوئی ہے۔ اتنی زبردست تاریخ ہے کہ کئی دن لگ سکتے ہیں، جو میں آپ کے سامنے، میں کیا کوئی بھی اس کو اگر بیان کرنے لگ جائے بہت وقت لگ سکتا ہے۔ اور قرآن حدیث، اہل حدیث فہم صحابہ کے مطابق کام کرتے ہیں، الگ سے ان کی پیداوار نہیں ہے۔ اور اہل حدیثوں کی مخالفت آج نہیں، ہر دور میں کہ اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، جو دیکھو وہ کہہ گزرتا، کہہ لیتا اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اتحاد کرنے کے لیے تیار صرف اور صرف جماعت اہل حدیث ہے جو اتحاد چاہتی ہے، لیکن کوئی اس کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی مثالیں دوں میں آپ کے سامنے۔ اور ایک بات اور دھیان رکھیے، حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس جماعت کے ساتھ تمام کے تمام لوگ متفق ہو جاتے ہیں اور ہو جائیں گے، لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حدیث کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، کون سا الزام ہے، کون سی برائی ہے جو اہل حدیثوں کو نہیں دی گئی۔ آپ دیکھیں کہ مسجدوں کے اندر اشتہار لٹکا رکھے ہیں کہ ان کے وہاں کتا حلال، ان کے وہاں سور حرام۔ میں کتنی چیزیں آپ کے سامنے گناؤں، یہ حلال، یہ حلال۔ وہی نکٹے کی مثال یاد رکھیے گا اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، وہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اشتہار لٹکا رکھے ہیں، اتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور جیتی جاگتی مثال حدیث کے حوالے سے میں جتنا چاہیں جو چاہیں کر لیں، لیکن کوئی نقصان۔ اتحاد کے لیے تو سب کہتے ہیں، لیکن جب پیچھے سے پٹائی ہوتی ہے تب کہتے ہیں کہ ہاں اتحاد کرو۔ جیتی جاگتی مثال میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے؟ یہ جو مجمع آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں پل گیا،
یہ ایسے ہی نہیں پل گیا، جیتتی جاگتی مثال ہے یہاں پر کہ میں اس کے پیر دھو کر کے پینے کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ ایسا کون سا الزام ہے جو یہاں اس تلہر کی دھرتی پر جو الزام نہیں دیے گئے، لیکن ان اہل حدیثوں نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو طرز عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اگر نبی کی زبان اختیار نہ کی ہوتی یہ مجمع آپ نہ دیکھتے، یہ مجمع آپ نہیں دیکھتے۔ میرے الفاظ نوٹ کرو کہ میں آپ کے پیر دھو کر کے پینے کے لیے تیار ہوں، ایسا کوئی الزام دے دو جو اس لاغر اور اس کمزور جماعت کو نہ دیے گئے۔ میں کیا گنانے لگ جاؤں؟ اگر کتا کاٹے گا ہم بھی کاٹیں گے تو اس میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ ان کا کام تکلیف دینا ہے، ایذا دینا ہے، اور ہمارا کام پھول برسانا ہے۔ ابھی ہم نے نہیں پڑھا اہل حدیث کو، ابھی ہم نے نہیں پرکھا ہے، اور یہ وہ جماعت ہے حدیث کے حوالے سے چاروں طرف سے جلگار، اور اللہ ان کی مدد کرے گا۔ مدد کوئی دینار اور درہم سے تھوڑی اٹھا جا رہا ہے، یہ پھولے گی پھلے گی، یہ اللہ کی مدد ہے۔ مدد کا جب نام آتا ہے تو روپیہ پیسہ ہی سمجھ میں آتا ہے، وہی سامنے آتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہندو کہہ رہا ہوں۔ لیکن اپنے اخلاق آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے، کیا کیا کہا جائے؟ آپ ہی ذرا اپنی اداؤں پر غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ آنکھیں اگر بند ہوں تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا؟ آنکھیں کھولئے، مطالعہ کیجئے، اور پچھلے خطبوں کو یاد رکھیے۔ یہ آپ لوگوں کے اوپر اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، ورنہ یہ سینے پر نیت باندھنے والوں کی بڑی ٹھکائی ہوتی، بڑی پٹائی ہوتی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین حدیث اللہ کی کتاب۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل فرمایا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کو؟ حدیث کا جب لفظ آتا ہے، اس لیے شروع کی بات یاد رکھیے گا، ہماری شخصیات کی دعوت نہیں ہے، ہمارے حضرت کی دعوت نہیں ہے، کسی کی دعوت نہیں ہے، اور دعوت ہے تو اللہ کی دعوت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی شہر کی بھی دعوت نہیں ہے، اور شہر کی بھی دعوت ہے یا تو مکے کی دعوت ہوگی اور یا مدینے کی دعوت ہوگی، اور وہاں وہ دعوتیں کس کی ہیں؟ کتاب کی اور حدیث کی۔ ہاں، اگر بیچ میں اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں، ایک نافرمان نکل جائے کیا کرو گے؟ جماعت اہل حدیث میں چاہے کوئی عالم ہی ہو، اگر کچھ غلط لکھ جائے یا کہہ جائے تو کیا ہے؟ ہم دفعہ تھوڑی کریں گے اس کو۔ باتیں بہت ساری ہیں، بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ لکھا گیا۔ میں چند کتابیں آپ کے سامنے، ایک کتاب ہے حدیث، اور لیکن اس کا جواب، اس کی مخالفت کی گئی حدیث کی، اہل حدیثوں کی، حدیث اور اہل حدیث، جس کا جواب یہ لکھا گیا، جماعت نے لکھا۔ ایک اور کتاب، یہ شروع کے دور کی تلہر کی میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک بہت پتلی سی کتاب، ہو سکتا ہے ڈھونڈیں گے تو مل جائے گی، جس کا عنوان تھا کہ 12 مسائل 20 لاکھ انعام۔ 12 مسائل تھے اور 20 لاکھ انعام اس کا دیا جائے گا، اس کے حل کر دیں گے۔ شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی نے اس کا جواب لکھا، آج تک چوہے کی بل میں گھس گیا وہ، لیکن جواب نہیں آیا۔ خلافت ملوکیت
بڑی کتاب کو عام کیا جاتا ہے جس نے کتاب نے صفحے کالے کیے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، اس کا بھی جواب موجود ہے۔ تاریخی شرعی حیثیت، خلافت ملوکیت کا جواب تاریخی شرعی حیثیت ان کو سانپ سونپ گیا، لیکن کوئی جواب، بڑی کتاب بغلوں میں کتاب خلافت ملوکیت، مسلمانوں پڑھو، تعلیم حاصل کرو، لائبریری موجود ہے، پڑھو۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ مسئلہ ایک تھا لیلتن اور رکعتن کا، لیل مانی ہوتا رات، یعنی 20 رات تک نماز، اور اس کو لیل کو ہٹا کر کے رکعتن کر دیا، 20 رکعت نماز۔ اور آپ کو معلوم ہوگا اسی مسجد کے اندر، اور کوئی بھائی ہو، میں ان کی دلاداری نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت مسئلہ اٹھا، لیکن جب اس کا حوالہ آیا تو آج تک نہیں۔ جس کو کتاب کو میں نے نکلوایا قرآن حدیث میں تحریف، یہ میں نے نیٹ سے نکلوایا، قرآن حدیث میں تحریف، بخاری میں، مسلم میں، اور یہ میں تو چند نسخے لے کر کے آیا ہوں، بہت ہے جو لکھا گیا، بہت لکھا گیا۔ ایک سلفی تحقیقی جائزہ، یہ بھی جواب لکھا گیا، کتنی موٹی ہے، 1-2 دن میں لکھ گئی کیا، بہت قربانیاں ہیں اہل حدیثوں کی، بہت کچھ کیا ہے انہوں نے، یہ قربانی ہے۔ اور تمام کے تمام لوگ متفق ہو جائیں، لیکن اس کا کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کی مدد رہتی ہے اس پہ۔ ایسا کون سا ستم ہے جو ہم پر ڈھایا نہیں گیا، کون سی بات؟ اس لیے مسلمانوں تحقیق کرو، یہ وہ ہے، پڑھو، سمجھو، تحقیق کرو۔ آج تجھے کچھ نہیں آتا، وہ اہل حدیث یہ ہے، اہل حدیث یہ ہے، آپ نے وہ بھی سنا ہوگا، وہ بھی پڑھا ہوگا کہ تمہارے درمیان ایک جماعت ہونی چاہیے، تمہارے درمیان ایک جماعت ہونی چاہیے، پڑھ لینا، یہ وہی جماعت ہے، وہی جماعت ہے۔ اور صرف یہاں کی بات نہیں ہے، یہ تو چند نسخے، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، بڑے ستم ڈھائے گئے، مسجدوں کو توڑا گیا، مسجدوں کی لائبریری کی کتابوں کو، بخاری کو، مسلم کو اٹھا اٹھا کر پھینکا گیا۔ کس کو پھینک رہے ہیں؟ علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، لیلتن اور رکعتن کا مسئلہ شروع ہوا تھا، لیکن آج تک اس کا، اور آج بھی وہ کتاب جس کا جواب رکھا ہوا ہے، اور اتنی خستہ کتاب ہے کہ اگر 3-4 بار اگر اس کتاب کو کھولا جائے تو وہ کتاب یہ ختم ہو جائے گی، اتنی خستہ اور اتنی پرانی۔ اس لیے مسلمانوں، یہ کوئی کسی شہر کی دعوت نہیں ہے، کسی شخصیات کی دعوت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی دعوت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یہ چند دوسرے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کہنی تھی، باتیں بہت کچھ ہیں لیکن وقت پورا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے قرآن سے اور حدیث سے محبت، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر میں یہ کہوں گا کہ ہاتھی اگر دوڑے تو آپ نہ دوڑیے اس کے پیچھے، آپ کا وزن اتنا نہیں ہے، ہاتھی آپ کے اوپر دوڑے تو آپ نہ دوڑیے، آپ کا اتنا وزن نہیں ہے۔ اس لیے لوگ جو کر رہے ہیں وہ ان کا کام ہے، ہمارا کام وہی اخلاق، وہی زبان اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو زبان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ فائدہ ہوگا ورنہ نقصان ہوگا، وہ ہمارے ہی ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.